جماعت اہل حدیث کے مایہ ناز خطیب، مذہبی اسکالر، محترم و مکرم پروفیسر ڈاکٹر عبدالرزاق ساجد کے نیو بیانات، خطبات، دروس قرآن و حدیث کی روشنی میں سننے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، فیس بک پیج کو بھی فالو کریں۔ بارک اللہ فیکم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ حاضرین مجلس، احباب گرامی، اللہ رب العزت کا عظیم تر احسان ہے کہ اس نے مجھے اور آپ کو رہبری کے لیے، رہنمائی کے لیے ایسے پیر و مرشد سے، امام سے، بلکہ امام الانبیاء سے نوازا کہ مالک نے پوری کائنات میں حسن کی جتنی ورائٹی ہو سکتی تھی وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اندر ظاہری طور پہ بھی، باطنی طور پہ بھی رکھ دی۔ میرے اور آپ کے مرشد کامل رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت بھی پوری کائنات سے منفرد ہے، اور آپ کی سیرت بھی پوری کائنات سے الگ تھلگ اور ایک نمایاں حیثیت رکھتی ہے۔ آج کی ملاقات میں انشاءاللہ سر سے لے کر کے پاؤں تلک کوشش کریں گے اپنے مرشد کو دیکھیں اور تصور کی آنکھ سے آپ کی جو تصویر حجۃ الوداع کے موقع پہ 1.25 لاکھ صحابہ کی 2.5 لاکھ آنکھوں نے ایمان کے ساتھ، محبت کے ساتھ، یقین کے ساتھ وہ تصویریں جو کھینچی تھی اور تصویر کشی کی تھی اور جو منظر بیان کیے تھے، یقیناً انہیں صرف اور صرف اس وقت پڑھا جا سکتا ہے، سنا جا سکتا ہے، مگر تصور کی آنکھ سے یہاں دیکھا جا سکتا ہے۔ اور اللہ سے دعا ہے کہ اللہ زندگی کے اندر کسی خواب میں اپنے محبوب کی زیارت کروا دے اور کل قیامت کے دن جنتوں میں ایسی جگہ عطا فرما دے کہ جہاں تیری جنت کے نظارے اور اس میں ہمارے پیارے مرشد اور رہبر ہوں اور آنکھیں دیکھ کے ان کو ٹھنڈی ہو رہی ہوں۔ اور ہمارا جمعے کا مقصد، خطبے کا مقصد اس عنوان کے ساتھ اکیلی صورت بیان کر کے اش کرنا یا کروانا مقصود نہیں۔ ساری دنیا، ساری زبانوں میں آپ کا حسن و جمال بیان کر رہی ہے، بیان نہیں ہو سکا۔ مقصد یہ ہے کہ صورت اتنی پیاری ہے اور سیرت اتنی نیاری ہے، تو پھر مجھے اور آپ کو ان سے آوازاری کیوں ہے؟ اگر گفتار اور کردار لازوال ہے اور آپ کی بے مثال ہے، تو پھر اس کی اتباع کرنا، انہیں کاپی کرنا، ان کے اور پورے یقین کے ساتھ انہیں فالو کرنا، لائکس دینے، صرف یہ انگوٹھی کی حد تلک اور ہاتھ کی حد تلک نہیں ہو، سر سے لے کر کے پاؤں تلک اپنے محبوب کو دیکھیں، تصور کی آنکھ سے محسوس کریں، اور پھر اس احساس کے ساتھ باقی زندگی گزاریں کہ اللہ جو ہستی اتنی پیاری ہے، جس کی بستی اتنی پیاری ہے، اللہ مجھے بھی ان جیسا بنا دے۔ فدا کرتا رہا دل کو حسینوں کی اداؤں پر، مگر دیکھی نہ اس آئینے میں محبوب کی ادا تو نے۔ تو اپنے محبوب مرشد، دل کر رہا تھا کہ سر سے آغاز اور زلفوں سے کروں، لیکن دیکھتے ہوئے جب پڑھا کہ میرے محبوب کے صحابہ کی نظریں آپ پہ ٹکتی نہیں تھی اور نظریں جھک جاتی تھی، تو آغاز کر رہا ہوں اپنے محبوب کے قدموں سے۔ گلستہ میں جا کے ہر ایک گل کو دیکھا، نہ تیری سی رنگت نہ تیری سی بو ہے،
نکل جائے جان تیرے قدموں کے نیچے، یہی دل کی حسرت، یہی آرزو ہے۔ ان قدموں کو دیکھ کے جن لوگوں نے اپنے دل بچھا دیے تھے انہی کا بیان ہے، اور یہ میرے مرشد کے بڑے ہی نرالے قسم کے مرید کہ جنہوں نے بھوک پیاس، وطن، قوم، مٹی، دھرتی، رشتہ داریاں قربان کر کے آپ کے ڈیرے پہ آ کے بسیرا کر لیا تھا۔ نام ہے جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ۔ میرے بھائیو، اخلاقی طور پہ بھی، دینی طور پہ بھی، ایمانی طور پہ بھی جب میرے نبی کے کسی یار کا نام آ جائے، پورے عزت کے ساتھ، وقار کے ساتھ، دل کے اندر سے احترام کے ساتھ نظریں جھک کے یہ جملے نکلنے چاہیے کہ رضی اللہ عنہ، اللہ آپ سے راضی، میں بھی راضی، جو نہیں راضی وہ نہ صحیح، لیکن ہم آپ کے لیے اپنے دل و جان حاضر کرنے والے ہیں۔ جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، میرے محبوب کے قدموں کی تصویر کھینچتے ہیں، فرماتے ہیں ازخم القدمین، صحیح بخاری ہے، حدیث نمبر 5911 ہے۔ دیکھ میرے محبوب کے قدم، قدم بھاری ہیں اور ان کے اوپر گوشت چڑھا ہوا ہے۔ شاثن القدمین، یہ امام بخاری تعلیقاً اس روایت کو لے کر کے آئے ہیں کہ آپ واسع القدمین تھے، غلیظ الاصابع، آپ کی انگلیاں ماشاءاللہ پاؤں کے ساتھ جڑی ہوئی، پر گوشت، پر نور اور پر وقار تھی۔ ہند بن ابی حالہ یہ بیان کرتی ہیں کہ فصیح القدمین، امام ترمذی نے شمائل میں نے دنیا میں بڑی بڑی کتابیں دیکھی پڑھی، لیکن اگر مرشد کا ذائچہ اور نقشہ، شکل اور صورت دیکھنی ہو تو یہ کتاب اللہ جزا دے امام ترمذی رحمہ اللہ کو، انہوں نے لکھی۔ اور اسی طرح اعضاء الرسول، یہ ایک کتاب ہے، مدینے سے میں نے خریدی تھی، اس کے 384 صفحہ پہ یہ جملے موجود ہیں، اور شمائل ترمذی میں کہ آپ کے قدم ملساوانی ینبع عنہم الماء، آپ کے قدم اتنے ملائم، اتنے نرم تھے کہ ان کے اوپر پانی کے قطرے نکلتے تھے تو بہہ پڑتے تھے، ٹکنا جو ہے ان پہ کے لیے مشکل ہوتا تھا، اس قدر نرم جلد ہے میرے محبوب کے قدموں کی۔ خمسان الاخمسین الذی لا یلتصق بالارض، محبوب علیہ السلام کے پاؤں کے اندر یہ والا جو حصہ ہے نا، یہ خلا کافی گہرا تھا، زمین کے ساتھ یوں چپٹے ہوئے پیر نہیں تھے، بلکہ آپ کے قدم مبارک کے اندر یہ خلا تھا اور دکھتا تھا اور محسوس ہوتا تھا۔ میرے بھائیوں، وقت کم ہے اور میں نے محبوب کو سر تلک پڑھنا ہے، چھوٹی ساتھ ساتھ عرض کرتا چلوں گا، آپ بھی تھوڑا محسوس کرنا۔ جس ہستی کے قدم اتنے مبارک کہ ادھر مکہ میں پڑے، مدینہ میں آئے، وہ جا کر کے بیت المقدس میں پڑھیں، اٹھنے لگیں، معراج ہونے لگے تو ایک ایک آسمان پہ پڑھیں، سدرۃ المنتہا پہ پڑھیں، اور جنتوں میں جا کر کے ٹکیں اور پھر سیر کریں۔ اگر یہ قدم واقعی میرے محبوب کے ہیں اور محبوب سے سچا پیار ہے تو پھر ان قدموں کا آج سے فیصلہ کر لیں کہ مجھے نقش قدم بھی لینا ہے، نقش قدم بھی لینا ہے۔ چلے کیسے تھے، چال کیسی تھی، ڈھال کیسی تھی، اور چلتے تھے، حدیث پاک میں آتا ہے محبوب ہلکے ہلکے قدم اٹھاتے، لیکن ان میں تھوڑی تیزی بھی ہوتی، اور یوں لگتا تھا جیسے آپ کسی بلند جگہ سے نیچے اتر رہے ہیں، تو یوں آپ چلا کرتے تھے، نظریں جھکی ہوئی ہوتی تھی۔ آگے چلیے، میرے مرشد کی ایڑیاں کیسی تھی؟ مرشدوں کے نظارے کرنے والوں، میں نے کائنات گھوم کے دیکھی ہے، مجھے ان جیسا جو رب نے ریئل اور حقیقی اور دلوں کا مرشد بنایا ہے، جو رہنمائی کرتا ہے، اس جیسا کوئی اور ہوتا تو میں ہاتھ ڈال لیتا، میں بیعت ہوتا، لیکن ان جیسا جب کوئی ملا ہی نہیں، گزرے حسین لاکھوں زمانے کی نظر سے، مگر دیکھا نہ تجھ سا کسی آنکھ نے۔ ہر میرے نبی کے قدم کے ساتھ یہ جملہ جناب حسان کا ملا لیجئے گا،
وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنٌ، حسان کی آنکھ نے اپنی زندگی میں بڑے بڑے حسین دیکھے، جمیل دیکھے، مگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم جیسا، بدن الطف جیسا، آپ کی صورت جیسا حسن حسان کی نظروں سے نہیں گزرا۔ وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، آپ سے جمال میں بڑھ کے کسی اماں کو توفیق ہی نہیں ہوئی کہ پیدا ہو، رب نے پیدا ہی نہیں ہونے دیا تو ہوتے کیسے؟ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِّن كُلِّ عَیْب، ہر خامی سے پاک، کَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ، یوں لگتا ہے کہ محبوب کہتے گئے ہیں اور رب بناتے گئے ہیں، آن ڈیمانڈ، آن آرڈر۔ اللہ نے آپ کو ویسے بنایا ہے جیسے آپ نے چاہا ہے، لیکن میرے رب نے جو چاہا ہے وہ کمال چاہا ہے۔ یہ جابر بن سمرہ ہیں، کہیے رضی اللہ تعالی عنہ۔ بڑے جمعے خاموشیوں کے ساتھ ہم پڑھتے اور سنتے ہیں، مگر دلوں کے ساتھ زبانیں بھی بچھیں اور محبتیں ہوں تو پتہ چلتا ہے۔ فرماتے ہیں کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منحوس العقب، یہ منحوس وہ والا نہیں، نحوست والا، یہ ہاں جو ہم لاہور میں استعمال کرتے ہیں، منحوس۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ایڑیاں، ان میں کیا تھا؟ اے قلیل اللحم العقب، محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی ایڑیوں پہ گوشت تھوڑا تھا۔ یہ ترجمہ کیا ہے لوگوں نے، میں ترجمہ کرنے لگا ہوں کہ بڑی سمارٹ تھیں آپ کی ایڑیاں، بھری ہوئی نہیں تھی پیچھے سے، ہلکی پھلکی تھی۔ اب میں پوچھنا چاہتا ہوں، ان ایڑیوں پہ میرے محبوب کی اہلیہ امی جی عائشہ آپ کی اور میری ماں جی مومنوں کی ماں رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں کہ میں اپنے حجرے میں تھی، چراغ تھا نہیں، سراج منیر میرے کمرے میں ہے، آنکھ کھلی تو محسوس ہوا میرے پہلو میں میرے مرشد ہی نہیں ہے۔ دل میں خیال آیا کہ باری تو میری ہے، شاید کہیں دوسرے گھر چلے گئے۔ کہتی ہیں کہ اسی اندھیرے میں نے ٹٹولنا شروع کر دیا۔ سر جی، محبتیں اپنی جگہ، حقیقتیں اپنی جگہ۔ میرے پیمبر نور پر انوار، شریعت کا نور، کتاب اللہ کا نور، حق کا نور، حقیقت کا نور۔ لیکن اگر یہ نور ویسے چمکتا جیسے آسمان کا سورج اور چاند ہے، میں اس پہ بھی منظر کشی جناب جابر ہی سے کرواؤں گا رضی اللہ تعالی عنہ۔ لیکن اماں جی کہتی ہیں کہ ان چراغ کے ہوتے ہوئے، سراج کے ہوتے ہوئے، کمرے منیر کے ہوتے ہوئے مجھے میرے کمرے میں کچھ نہیں دکھ رہا تھا، اندھیرا تھا۔ میں نے ٹٹولنا شروع کیا تو اچانک میرے ہاتھ آپ کی ایڑیوں پہ پڑے، قدمین پہ پڑے۔ جب وہ لگے وَهُمَا مَنْصُوبَتَانِ، آپ سجدے میں ہیں، پاؤں کھڑے ہیں، زمین پہ گڑے ہیں، ایڑیاں جڑی ہوئی ہیں، اور پھر میں نے کہا سبحان اللہ انا فی شان وہو فی شان، میں کیا سوچ رہی ہوں، اور وہ سجدے میں پڑھ کے سینے سے ہنڈیا کے ابلنے کی آواز آ رہی ہے، اور میرے مرشد کیا کہہ رہے ہیں؟ رب امتی رب امتی رب امتی، اللہ میری امت میری امت۔ اس وقت محبوب یاد کر رہے تھے جب ہم پیدا بھی نہیں ہوئے تھے۔ ان کو چھوڑ کے کہاں جاتے ہیں؟ کس طرف بھاگ رہے ہیں؟ کہاں پہنچیں گے؟ جب قبر میں سوال ان کا، میدان محشر میں حوض ان کے، کوثر کے جام ان کے، محشر کے میدان میں شفاعتیں اور سفارشیں ان کی، لواء الحمد کے جھنڈے ان کے، جنت کے دروازوں کا افتتاح ان سے، اور معیت ان کی، تو پھر اس ہستی سے منہ موڑنا، لفظوں میں استعمال کرنا اور عمل کے اندر کسی اور کی طرف چلے جانا مجھے اخلاقی طور پہ زیب نہیں دیتا۔ یہی وجہ ہے کہ میں نے 1.25 لاکھ ظاہری اور 1.25 لاکھ باطنی بزرگوں کے درباروں مزاروں پہ اپنی گزاری ہوئی زندگی کے اس پل پل کا قرض بھی لٹایا ہے، احسان بھی لٹایا ہے۔ دعا اتنی ہے کہ اللہ قبول کر لے، اللہ قبول کر لے، فخر سے، ریا سے، نمود سے بچا لے۔ آپ احباب کو بھی دعوت ہے، زندگی میں کبھی مزہ لینا ہونا، دنیا کا ریئل ٹیسٹ چکھنا ہو، میں آپ کو دعوت دیتا ہوں، کبھی پیار کر کے دیکھیے، اور دنیا کہتی ہے عشق کی انتہا کر کے دیکھیے، اور یہ بھی کہتے ہیں سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں،
کبھی ہمارے گھر بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ. یاد رکھیے جن سے پیار ہوتا ہے، محبت ہوتی ہے، ادب ہوتی ہے، سر کے بل چل کے جایا جاتا ہے، بلایا نہیں جاتا. یہ نہیں کہا جاتا آنا ذرا گل سنیں، جایا جاتا ہے. چلیے ایک ہی اللہ سے دعا مانگا کریں، اللہ مجھے مدینہ دکھا دے. بس سر جی مانگنا آپ کا کام ہے، اپلیکیشن دینا آپ کا کام ہے. اگر آپ موبائل پہ جا کے، کسی ایپ پہ جا کے، گوگل پہ جا کے ڈاؤن لوڈ کرنا چاہتے ہیں کسی کو، وہ آپ کو دے دیتا ہے. تو جو رب وعدہ کر کے بیٹھا ہے کہ میں نے تمہیں دینا ہے، تو مانگنے والا بن، اللہ عطا کرتا ہے. اور پھر وہاں جا کے ذرا نظارے دیکھنا، میرے محبوب کی قبر مبارک کو دیکھنا، اور اس محنت اور کیفیت اور حیت کو دیکھنا. اب چلتے ہیں، میں اپنے محبوب کی پنڈلیوں کا نظارہ کرنے لگا ہوں اور کروانے لگا ہوں. ذرا دیکھیے گا، اللہ خواب میں بھی دکھائے. اور یہ میں آج موضوع کیوں رکھ رہا ہوں، حدیث پاک میں آتا ہے شیطان ہر کسی کی شکل دھار کے خواب میں آ کے کہہ سکتا ہے کہ میں فلان ہوں، لیکن میرے محبوب کی شکل نہیں وہ بن سکتا. اللہ نے حرام قرار دے دیا کہ شیطان میرے محبوب کا روپ دھارے. اس کے دو معنی کیے ہیں علماء نے. پہلا، خواب میں آئے گا، آپ کو کسی اور شکل میں آ کے کہے گا کہ میں اللہ کا رسول ہوں. اگر آپ نے پڑھا ہوا ہے، دیکھا ہوا ہے، محبوب کا نظارہ کیا ہوا ہے، مناظر جانتے ہو، صبح اٹھ کے آپ دھوکہ نہیں کھائیں گے. آپ کہہ دیں گے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. جو میں نے محبوب کی تصویر دیکھی ہے، جو تصور میں دیکھا ہے، جو شمائل میں پڑھا ہے، جو آپ کے جسم اطہر کو دیکھا ہے، اگر تو یہ ویسا تھا تو ٹھیک نہیں ہے. نو، یہ شیطان ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اور اگر میں نے ویسے پڑھا ہے، میرے پاس کئی لوگ اپنے خواب لے کے آتے ہیں، جی میری رات حضور سے ملاقات ہوئی ہے. میں نے کہا تھوڑا ذرا منظر بیان کیجئے گا، ذرا ہم بھی محسوس کریں. محظوظ ہوں. تو جب وہ بیان کرنے لگتے ہیں تو وہ میرے پیمبر کے صحابہ کے بیان سے اس کا بیان نہیں ملا. میں نے کہا جناب معذرت کے ساتھ اعوذ باللہ پڑھیں، بائیں طرف تھوکے. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ریئل شکل شیطان نہیں دھار سکتا. ہر بندے کی شکل دھار کے کہہ سکتا ہے، جھوٹ بول سکتا ہے، لیکن وہ محبوب کی، اگر آپ نے محبوب کی شکل اور صورت دیکھی ہوئی ہے، آپ جانتے ہیں تو ویسی آئی ہے، تو آپ یقین کریں جتنا شکر کرنا ہے کرے، جتنے نوافل پڑھنے ہیں پڑھیں کہ اللہ نے آپ کو اس دنیا میں. لیکن یہاں بیٹھ کے صحابی ہونے کا دعویٰ کر کے کل کو اس سے اپنا کاروبار چلا کر کے بیٹھ جائیں تو معذرت. آگے چلتے ہیں. میرے محبوب کی سفید چمکتی ہوئی کثرتی دقیق اور عظیم پنڈلیاں، ساقی جناب جابر ابن سمرہ. جابر تیری قسمت پہ نازا ہوں، تیرے مقدروں پہ نازا ہوں. کیا رب نے ہستی دی ہے، اور بیان کرتے ہیں، کہتے کان فی ساقی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حموشہ. میرے پیمبر کی پنڈلیاں دقت والی دقیق پنڈلیاں تھیں، یعنی بہت بھاری بھرکم نہیں تھیں، بلکہ بڑی سمارٹ سی. امام ترمذی نے 3725 نمبر روایت میں اس کا ذکر کرا ہے. اور جناب ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ تھیں سمارٹ، لیکن زخم الساقین، اس کو ابن عساکر نے اور اسی طرح ابن سعد نے ذکر کرا ہے کہ جناب انس رضی اللہ تعالی عنہ بھی یہی کہتے ہیں. یہ جنہوں نے پنڈلیاں دیکھی ہیں، جنہوں نے منظر دیکھے ہیں، کہتے ہیں کہ تھیں سمارٹ، لیکن جیسے یہ معاملہ ہوتا ہے نا تھوڑی سی لمبی، وہ تھیں آپ کی، اور بالکل جو ہے وہ چپٹی ہوئی یا ہڈیاں نہیں تھیں، ان کے اوپر گوشت تھا مگر پیارا لگتا تھا. اور ابو جحیفہ کہتے ہیں، ابو جحیفہ منظر کشی کرتے ہیں، کہتے کأنی انظر الی وبیض ساقی. صحیح بخاری ہے کہ میں محبوب کی چادر میں یا دھوتی میں، یا جتنا حصہ آپ نے آدھی پنڈلی ننگی کی ہوتی تھی، تو میں جب دیکھتا تھا تو آپ کی پنڈلیاں یوں چمکتی تھیں جیسے چاندی چمک رہی ہو اور اس پہ سورج کی لائٹ پڑ رہی ہو. وہ جو لشکارہ تھا نا میرے محبوب کی پنڈلیوں میں، وہ جو چمک تھی، وہ دمک تھی. حضرات ٹخنا ننگا، ایڑیاں سماٹ سماٹ، پاؤں ماشاءاللہ پر گوشت، حسن و جمال کا منظر پیش کر رہا ہو. تو پھر ہاتھوں پہ چھریاں چلی تھی یوسف کو دیکھ کے. یہاں دل قربان ہو جاتے ہیں میرے محبوب کے قدم دیکھ کے. سر جی گزارش کرنا چاہتا ہوں،
میری مائیں بہنیں بیٹیاں بھی سن رہی ہیں، اسی مرشد نے جس نے اپنی پنڈلیاں اور اپنے ٹخنے ننگے رکھے تھے نا، اپنی بیٹیوں سے کہہ دیا تھا، اور آپ کی بیوی نے پوچھ لیا تھا، محبوب عورت اپنا کپڑا ٹخنے سے نیچے کتنا لٹکائے گی؟ میرے مرشد نے کہا کہ 1 بالشت، یہ ٹخنا ہے، پاؤں ہے، ایڑی ہے، کہا 1 بالشت۔ اماں جی بول پڑی، حضور تے تھوڑا ہے، ہوا چلی تے اڈے گا تے اڈیاں بھی ننگیاں ہون گیاں تے ٹخنے بھی ننگے ہون گے۔ ہائے اماں جی، آج کہاں سے لاؤں ڈھونڈ کے تیری بیٹیاں، جن کے برقعے، جن کی چادریں، جن کے ٹراؤزر حدث ولا حرج بیان کرتے ہوئے دیکھتا جا، بیان کرتا جا، شرماتا جا، باپ بھی ساتھ، بھائی بھی ساتھ، شوہر بھی ساتھ، بیٹے بھی ساتھ، رشتہ دار بھی ساتھ، امتی بھی ساتھ، کلمہ پڑھنے والے بھی ساتھ، جانے والا لے جانے والا بھی کلمہ گو، جانے والی بھی کلمہ گو، لیکن حالات یہ ہیں۔ لیکن میرے مرشد کے جو ٹخنے ننگے تھے، کسی بھی نوجوان کو دیکھ لو، کسی اپ ٹو ڈیٹ کو دیکھ لو، کسی آفیسر کو دیکھ لو، باس کو دیکھ لو، لباس کے اندر پوچھتے ہیں، سر میں بینک میں کام کرتا ہوں، اگر یہ ٹخنے ننگے ہوتے ہیں تو دنیا باتیں کرتی ہے، باس بولتے ہیں، میں کیا کروں؟ تو وہ کر جو تیری مجبوریاں کہتی ہیں، جو تیرا پیسہ کہتا ہے، تو جو تیری جیب کہتی ہے۔ اگر ہم نے پہلے دن سے اپنے مرشد کو منوایا ہوتا جتنا سکھ نے اپنی پگڑی منوائی ہے، کرپان منوائی ہے، جتنا کسی نے اپنے لباس کا حصہ بنا کے فلائٹو کے اندر منوا لیا ہے، ہم اپنی آبادیوں میں مسلمانوں میں نہیں منوا سکے۔ اس لیے فخر نہیں کرتا، بڑا شکر کر کے مٹ کے کہتا ہوں، رب سے کہا تھا اللہ وہ روٹی روزی نہ دینا، وہ راستہ ہی نہ دینا جس میں تیرے محبوب کی مخالفت کر کے 2 لقمے کمانے پڑیں۔ بڑی بڑی مشکل جگہیں آتی ہیں، آزمائشیں آتی ہیں، مگر اللہ کا شکر ہے، رب کا احسان ہے کہ جو محبوب کو دیکھا سنا سمجھا کوشش کی ہے کاپی کرنے کی، اللہ قبول کرے۔ آپ بھی تھوڑی کوشش کریں۔ جناب ابو ہریرہ کا بیان سنا، جناب ابو جحیفہ کا، جناب انس کا، جناب جابر کا، ننگی پنڈلی ہیں، تو آپ بھی اس سنت کو تھوڑا تھوڑا، اور میں بھی کبھی ٹخنوں کو ننگا کر کے، کبھی کبھی نہیں بلکہ زندگی کا حصہ بنا لیں، کوئی چھیڑے تو انجوائے کریا کرو۔ جب منگنی ہو جاتی ہے نا تو بہت چھیڑتے ہیں دونوں طرف، لڑکی کو بھی لڑکے کو بھی، لوگ گھر والے رشتہ دار، وہ ایداں دا وہ ایداں دا۔ انسان انجوائے کرتا ہے جیسا بھی ہے، نام تو میرے ہی کا لے رہے ہو نا، کہیے جو کہنا ہے، میرے مرشد کا نام میں نے ان کو کاپی کرا ہے، آپ کو کیسا لگ رہا ہے؟ بلکہ خود پوچھا کریں کہ میرے محبوب یار یوں ٹخنے ننگے رکھتے تھے، میں نے کاپی کرنے کی کوشش کری ہے، کیسا لگ رہا ہوں؟ سوٹڈ بوٹڈ ہو کے شوہر بیوی سے، بیوی شوہر سے، بچے ماں باپ سے، بہن بھائیوں سے پوچھتے نہیں، دوستوں سے آج کداں لگنے ہیں، بتایا کریں، انشاءاللہ عام ہوگا۔ آگے چلتے ہیں، میرے مرشد کے گھٹنے کیسے تھے؟ گھٹنے آپ کو پتہ ہونا چاہیے، گھٹنوں سے لے کے ناف تلک مرد کا سطر ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ران سے ایک دفعہ تیز آندھی تھی، ہوا چلی، آپ نے چادر باندھی ہوئی تھی، اونٹ پہ سوار ہونا چاہ رہے تھے تو کپڑا اڑ گیا، نظر پڑ گئی میرے مرشد کی ران پہ۔ آتا ہوں اس طرف، پہلے گھٹنا دیکھیے۔ جناب ابو موسیٰ الاشعری کہتے ہیں، ابو موسیٰ الاشعری، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان قائدا فی مکان فیہ ماء قد انکشف عن رکبتیہ، میرے مرشد پانی چل رہا تھا، کنواں تھا، پانی اس میں ڈالا جا رہا تھا، پانی بہہ رہا تھا، اور میرے آقا نے قدم اس کے اندر رکھے ہوئے تھے، آپ نے چادر اوپر کی ہوئی تھی، اور میرے محبوب کے گھٹنے ننگے تھے، میں نے دیکھ لیے، نظر پڑ گئی۔ حضرات میں تو وہ منظر ڈھونڈتا رہتا تھا مدینے میں، آقا کتنے خوش نصیب تھے، آج ان کے خلاف دلوں میں سے بغض نہیں جاتا، ان ہستیوں کے جن کے چہرے آپ کو دیکھ کے خوش ہو جاتے تھے، پھر وہ بھولتے نہیں تھے، وہ بیان کرتے تھے۔ اور جناب ابن عمر جو ہیں، یضع یدیہ قبل رکبتیہ، گھٹنے اتنے پیارے ہیں کہ میں تصور میں سوچ کے ڈوب جاتا ہوں۔ میرے محبوب کے گھٹنوں کی سنت کیا تھی؟ آپ جب نماز میں رکوع کے لیے جاتے تھے تو اپنے گھٹنے پکڑتے تھے۔ جناب ابن مسعود کے بارے میں آتا ہے کہ آپ اپنے دونوں ہاتھ، روایت جیسی بھی ہے، یوں گھٹنوں کے درمیان لے لیتے تھے،
بعد میں انہوں نے اسے چھوڑا اور رجوع کیا. گھٹنوں کو پکڑتے ہوئے کبھی سوچئے کہ سبحان ربی العظیم، اللہ تیرے بندے محمد نے گھٹنے ٹیک دیے ہیں، تیری ذات بڑی عظمتوں والی، عظیم تر تو ہے، تیرا پیمبر کہہ رہا ہے. اور میرے مرشد اونٹ کی طرح گھٹنے ٹیک کے سجدے میں نہیں گرتے تھے بلکہ پہلے ہاتھ رکھتے تھے. میں نے کافی سال پہلے گھٹنے پھینکے، پتہ نہیں ہوتا تھا، جیسے پڑھایا گیا پڑھا دیکھا. پھر جب یہ پڑھا کہ اونٹ کی طرح گھٹنے نہیں پھینکو، تو ہمارے تو اونٹ اپنے تھے، انہی میں رہتے تھے. اور پتہ یہ چلا کہ اونٹ کی تو گھٹنے اگلی ٹانگوں میں ہوتے ہیں، اگلی ٹانگوں میں ہوتے ہیں، اور گھٹنا ہمیشہ پیچھے کو فولڈ ہوتا ہے. اس مرتبہ قربانی لو تو اونٹ کو دیکھنا، اس کی اگلی ٹانگیں پیچھے فولڈ ہوتی ہیں، اسی لیے اس کو باندھا جاتا ہے یہاں سے. اور جو پچھلی ٹانگیں ہوتی ہیں اس کی یوں پڑی ہوتی ہیں، وہ ایسے فولڈ ہوتی ہیں. اس کے ہاتھ اللہ نے پیچھے کر دیے. فَلَا يَنظُرُونَ إِلَى الْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ. میرے کافی سارے بزرگ تھے جو پہلے گھٹنے رکھتے تھے، جب بوڑھے ہو گئے تو پھر پہلے ہاتھ. کرسیاں تو تب تھی نہیں. ہمارے ایک استاذ کہتے تھے مسیطہ جو کرسیاں آ جانیاں، اللہ کی قسم ہم ہنستے تھے. استاد جی کدھر دیاں وڈیاں وڈیاں چھڑ دے ہو. کہا کرتے تھے نہیں بیٹا، ایک وقت آئے گا آپ دیکھیں گے. ہم نے تو یہی پڑھا تھا، کھڑے نہیں ہو سکتے تو بیٹھ کے پڑھ لو، بیٹھ نہیں سکتے تو لیٹ کے پڑھ لو. پھر یہ بھی پڑھا بزرگوں سے لیٹ کے کیسے پڑھنا ہے. وہ سارے لوگوں کے بنائے ہوئے بنے ہوئے وہ محل اس وقت ویران ہو گئے، دھڑام سے گر گئے. جب لوگوں نے کہا جی قبلے الپیر نہیں کرنا ہے، دل میں احترام ہے ان پاؤں کے ساتھ، انہی پاؤں کے ساتھ میں کعبے کی چھت پہ چڑھ سکتا ہوں، بیت اللہ میں کسی طرف بھی کھڑا ہوں، میرے پاؤں اسی کی طرف ہونے ہیں. اور میں نے وہاں ان قدموں کے ساتھ اللہ نے اعزاز بخشا ہے کہ پیغمبر کا امتی ہوں، میں ان قدموں کے ساتھ بیت اللہ کے اندر داخل ہو سکتا ہوں. تے پیر کیوں نہیں ادھر ہو سکتے؟ یہ ایک جعلی سا ظاہری سا احترام تھا جسے لے کے دنیا وہ جی منجے دی پیند ادھر نہیں کرنی، پیر ادھر نہیں کرنے. تو میں نے مرشد کی سیرت پڑھی اور دیکھا کہ اگر بندہ لیٹ کے نماز پڑھے گا تو لیٹے گا کیسے، لیٹے گا کیسے. قاری صاحب ذرا تھوڑا جا لیٹ کے اگر دکھا دو، پاؤں قبلے کی طرف ہوں گے، ذرا دنیا بھی دیکھ لے گی، محسوس نہ کریں تو عمل بھی ہو جائے گا. سیدھے ہی لیٹنا ہے اور سیدھا ہی بالکل سیدھا ایسے پاؤں قبلے کی طرف رہنے. یہ طریقہ تھا میرے مرشد علیہ الصلوۃ والسلام کا. اگر لیٹ کے نماز پڑھنی ہے تو قبلے کی طرف پاؤں، قبلہ رخ ہونا ہے، شرط ہے قبلہ رخ ہونا، شرط. اگر یہ بے ادبی ہوتی تو میرے مرشد نماز میں کبھی پاؤں کا رخ جو ہے وہ قبلے کی طرف نہ کرنے دیتے. لہذا جعلی اور من گھڑت اور ہوم میڈ خود ساختہ ادب ادب نہیں ہوتے. ادب وہ ہے جو میرے مرشد نے اپنے رب کے ساتھ کر کے دکھایا اور سکھایا ہے. آگے چلتے ہیں. میرے محبوب کی ران مبارک فخذی، یہ جناب انس ہیں اور میرے نبی کے بڑے ہی قریبی چھوٹے سے غلام ہیں. یار نوکری، یہ بچے کی کیا عمر ہوگی ماشاءاللہ ہے. اس عمر کے اندر کہتے ہیں میری 10 سال میں ان کے پاس رہا ہوں اور میں چھوٹا سا تھا، اماں چھوڑ گئی، لوٹا اٹھا کے حضور کے ساتھ چلتا تھا، خدمتیں کرتا ہوں. کہتے ہیں میں آقا کے پیچھے سوار تھا. اے قربان، سواری میرے آقا کی اور پیچھے انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جناب ابو طلحہ بھی بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں خیبر میں سوار ہیں اور ہوا چلی ہے. حسر الازار ان فخذہ حتی انی انظر الی بیاض فخذ نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جب یہ کپڑا اڑا نا تو میری آنکھوں نے دنیا میں اتنا سفید رنگ حسن و جمال میں کسی کا نہیں دیکھا تھا جتنا میرے محبوب کی ران کا رنگ سفید تھا. حضرات آئیے، یہ بخاری میں ہے، کتاب الصلاۃ میں ہے، باب ما یذکر من الفخذ ہے، حدیث نمبر 371 ہے. اور اسامہ بن زید یہ میرے محبوب کی ران پہ گودی میں بیٹھا کرتے تھے، منہ بولے بیٹے کے بیٹے تھے. اور داماد کے گھر سے جو بیٹے آتے تھے نا، جناب علی کے، جناب حسن اور حسین، اور جناب ابو العاص کے، کون بھلا؟ جناب محمد، جناب یحییٰ اور جناب علی ابن ابی العاص میرے محبوب کی گود میں بیٹھتے تھے. حضرت اسامہ بھی ساتھ بیٹھتے تھے، آپ ان کو بھی گود میں بٹھاتے تھے. وہی کہتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یاخذنی، میرے محبوب مجھے لیتے تھے، فیقعدنی علی فخذہ، مجھے اپنی ران پہ بٹھا لیتے تھے ایک پہ، ویقعد الحسن علی فخذہ الاخری،
دوسری ران پہ اپنے نواسے حسن کو بٹھا لیتے تھے. یہ بخاری حدیث نمبر 6003 ہے. لوگوں اتنی عظیم تر گود، مگر آپ اور میں اس مرشد کی گود کو چھوڑ کے غیروں کی گود میں کیوں بیٹھے ہیں؟ سوال بنتا ہے، پوچھئے گا ضرور. آپ سوچیں، اللہ ہمیں اولاد دے اور پتہ ہو کہ مدینے میں محبوب آئے ہیں، یا آج ان کی فیصل آباد بھی آمد ہے، لا کر کے ان کی گود میں بچہ دے دیں، آپ اس سے بڑا کوئی اعزاز سمجھیں گے؟ یار جس ہستی کی گود میں کل کائنات نے بیٹھ کے ادب سیکھا ہے، میں انہی کی گود چھوڑ کے اوروں کی جا کر کے گودوں میں بیٹھوں تو میری زندگی پہ تف بھی ہے، سوالیہ نشان بھی ہے. میں تو خود کو کہتا رہتا ہوں، کبھی آپ بھی کہیے گا. آئیے ذرا میں اوپر شرمگاہ کا معاملہ، شرم و حیا کے معاملے میں چھوڑ رہا ہوں. اس شرمگاہ نے نکاح تو کیے تھے، صفا نہیں. آج بولتے ہیں میرے محبوب پہ، وہ جی اتنی بیویاں، اتنی عورتیں. ہاں صرف ایک کنواری تھی، باقی جیسے تھیں وہ تاریخ پڑھتی ہے، کوئی بیوہ تھی، کوئی کسی شکل میں، کوئی کسی طرح. میرے محبوب نے کسی طلاق یافتہ ان کو سہارا دے کے کائنات کو عظمتیں دی. 11 بیویاں، 2 لونڈیاں، اور ٹوٹل ملا کر کے 13. میرے پیمبر کا حرم اور میرے پیمبر کی شرمگاہ اور عزت اور آبرو اور مقام اور مرتبہ. آگے چلتا ہوں پیٹ کی طرف. لفظ پیٹ بولنے سے آپ لوگ شاید گھبراتے ہوں. ہم نہ ادب یہ سمجھتے ہیں کہ فارسی کے لفظ بول رہے ہیں تو ادب ہے. آپ نے کہا اچھا نہیں لگتا، فرمایا، حالانکہ دونوں کا معنی ایک ہے. وہ ان کی زبان کا ادب ہے اور میری زبان کا ادب کہا ہے. اسی طرح ان کی زبان میں لفظ شکم ہے، میں شکم مادر بولوں تو ادب، میں ماں جی کا پیٹ بولوں اردو میں تو عجیب کیوں لگے، ٹھڈ بول دیا برا کیوں لگتا ہے؟ اپنی پنجابی ہے، اس تو بھی سونا کوئی نہیں جے زبان. جیڑا رب مان لو زبان دے دے اس میں بے ادبی نہیں ہوتی. احترام. میرے مرشد کا پیٹ کیسا ہے؟ ہند بن ابی حالہ، ہند بن ابی حالہ. میرے مرشد جتھے جا کے بکریاں دا تذکرہ چھیڑ دے ہو نا کہ دودھ نہیں سی دیندی تے آپ نے ہاتھ پھیریا. وہ جگہیں مختلف اور جگہیں کہتی ہیں میرے محبوب جو تھے سوا البطن والصدر، میرے مرشد کا پیٹ اور سینہ برابر تھا. میرا تو اڈا ماشاءاللہ وہ جینون نہیں رہا. تے جیڑی میری فیلڈ دے لوگ نے انہاں دا تے خیر اللہ ہی ساڈا حافظ ہے. رب دیندا کھلا ہے تے تھان تھان تو دیندا ہے تے ون سونا دیندا ہے. تے کھان لگیاں بھول جائیدا ہے کہ گھر بیگانہ ہے، ٹھڈ تے اپنا ہے. اور پھر ماشاءاللہ مائک والوں نے اتنا لمبا ڈنڈا اسی لیے بنایا ہوتا ہے کہ منہ میک نہ لوے، ٹھڈ ڈنڈے نہ لوے، نو پرابلم. میرے مرشد ایک دفعہ اوپر نظر اٹھاتے، پہلی قوموں پہ اگر آسمان سے دسترخوان اور من سلوے اتر سکتے تھے، آپ کا کیا خیال ہے؟ گئے تھے نا جنت میں، کہے آتے اللہ ڈشاں بھیج دے، آرڈر لواؤں گے. کیا خیال ہے؟ تیرا میرا پیزا یہاں سے 10 کلومیٹر کے فاصلے سے بھاگ کے آ سکتا ہے، تیرے رب کے لیے تو پل جھپکنے کی دیر تھی. تازہ تازہ گرم گرم دھوئیں نکلتے اور فریش خوشبوئیں مدینے کے اندر اترتی، مگر اس پیٹ پہ پتھر تو بندے دیکھے. اور پتھر پتہ کیوں باندھتے تھے؟ بعض نے لکھا ہے کہ تاکہ شو نہ ہو کہ میں بھوک سے ہوں، اللہ کا شکوہ نہ ہو جائے. بعض کہتے ہیں کہ پیٹ چونکہ خالی ہوتا تھا کمر اور سلب کو قائم، تو اس کو بیلٹ باندھ لیتے تھے بطور بیلٹ، تاکہ انتڑیاں جو ہیں وہ اکٹھی نہ ہوں اور پیچھے کمر کے ساتھ جو ہے وہ اس کے کڑوں میں فرق نہ آئے. ان کے اوپر مہینہ مہینہ چولہا نہ جلے. مسیتے بیٹھے کوئی ایک بندہ دسیا جے منیا گیس نہیں ہے، لیٹ ہوندی ہے، جدے کوئی 10-15 دن چولہا نہ چلیا ہوئے، شکر کرو ابھی وہ وقت نہیں ہے جو میرے مرشد پہ آیا تھا. سیرت ہے، پیٹ سکھاتا ہے، حرام نہیں، جھوٹ نہیں، دغا نہیں، فریب نہیں، فراڈ نہیں. اور معبد کہتی ہیں لم تو اب سجلا، میرے محبوب کا پیٹ کوئی تھوڑا سا بھی بڑا ہوا محسوس نہیں ہوتا تھا. ساڑھے تو ماشاءاللہ پھر بھی کتے نہ کتے کسی حساب چ ہوندے نے، ایسا نہیں تھا. سینہ بھی برابر، پیٹ بھی برابر. اور آج آپ اور میں، آپ کا پیٹ مال حلال مال حرام پلا تو کیسے پلا، کیوں؟ ذرا سوال کیجئے گا. اور سیدہ عائشہ کہتی ہیں ماں جی، امی جی. اب مجھے اس کی وہ پراپر ورڈنگ نہیں آتی. جڑے اگے پے ہوندے نے 3 ادھر تے 3 ادھر، 6 پیک کی انہوں کہندے جے؟ ہاں جی 6 پیک.
लो माँ जी ने आज से 1400 साल पहले अपने मुर्शद के पेट के ऊपर ये तीन इधर काना लहू कुनन सलास, मैं जब महबूब को देखती थी तो 3 लाइनें बल और जो है एक पढ़ते थे, और अब यद मिनल केबाती, मेरे महबूब अलैहिस्सलातो वस्सलाम का जो तो है ना, वो कबात से आई हुई सफ़ेद चांदी से भी बढ़ के सफ़ेद आपका पेट मुबारक था। और छूने में कैसे था, वह अलियन मस्सा, छूते थे तो ये नहीं कि वो टाइट हुआ पड़ा हुआ है, पट्टे खिंचे हुए हैं, वो सारा भी बन रहा है, और हाथ लगता तो बिल्कुल नरम जैसे रेशम है। दलाइल नबुवा के अंदर जो है 566 नंबर में बयान किया, जनाब अबू हुरैरा ने तो इंतहा कर दी और कमाल कर दिया। सफ़ा मिनल बतन, मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पेट को मैंने देखा है, कहीं भी आगे पीछे नहीं था तो बराबर था। और ये वही अबू हुरैरा हैं जो भूखे प्यासे गशियाँ खाते गिरते उठते, हुजूर ने पहचान लिया भूख लगी है, दूध का प्याला आ गया है, वो सुफ़ा के सारे तालिब इल्म बुलवा लिए, पहले उनको पिलाया, आपने सब्र करा, फिर जनाब अबू हुरैरा को पिलाया, और आखिर में मेरे मुर्शिद ने इत्थे रखिए कॉन्फ्रेंस, तुहानू असीं देने चौल ते मुर्शिद पाक नू पिछे बरियानियां, तुहाडे वाले पता नहीं, लेकिन ये एक अच्छी बात है कि आपको पहले मिल जाता है। ठीक है, मेरे मुर्शिद ने क्या करा, अल्लाह अकबर, उसूल दे दिया, साकियुल कौम आखिरुहुम, अपने पेट की फ़िक्र से पहले दूसरों की पेट की फ़िक्र कर, अल्लाह तेरे हिस्से के रिज़्क़ में बरकत डाल देगा। और आखिर में मेरे मुर्शिद ने, और यहाँ वो वाक़या थोड़ा सा कोड कर जाऊँ, कुछ भाई नए भी होंगे, बहनें भी होंगी। सत्याना चक 39, बाबा जी समसाम का नाम पंजाबी खुतबा से आपने उनके अशार सुने होंगे। पंजाबी के अंदर बड़े बड़े मैंने राइटर देखे, लेकिन जिस कदर अहादीस को, पैगंबर की सीरत और सूरत को बाबा जी समसाम बयान कर गए, किसी पंजाबी के बस की बात नहीं कि अगले 100 सालों में भी शायद ऐसा कलाम लेकर के आए। हिंदू पाक अलग नहीं हुए थे, जलसे के अंदर गैर मुस्लिम भी आते थे, हिंदू भी आते थे, उनकी सारी जितनी कौमें थी वो भी आती थी, मुसलमान सिख भी, उनके प्रोग्रामों में हम चले जाते थे, हम उनके मेलों में, वो हमारे जलसों में। तो बाबा जी समसाम ने अपनी जवानी के अंदर वो वाक़या बयान किया कि महबूब के पास दूध का प्याला आया, आपने पहले अपने मुरीदों को पिलाया, फिर खुद पिया उसी प्याले से। एक आदमी खड़ा हुआ कहने लगा, नौजवान आ ख्याली पुलाव पकाण दिया या तुहाडे मुर्शिद है ही एवें सी कि पहले मुरीदा नूं पिलांदे सी फिर खुद पींदे सी। कहने लगे तू कौन है? कहा शूदर हूँ, हिंदू हूँ, हमारा तो साया भी हमारे बड़े और अच्छे पढ़े लिखे लोग अपने पे नहीं गिरने देते, करीब नहीं गुजरने देते, पानी हमें अपने बर्तनों में पीना तो बड़ी दूर की बात है, तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता, अपनी किताब को हाथ नहीं लगाने देते। और तुम्हारे मुर्शिद जो है वो अपने मुरीदों का जूठा और उसी बर्तन पे होंठ लगा के पी लेते थे। कहा जी वो तो वो थे, तू कलमा पढ़ के मुसलमान हो, तेरा जूठा समसाम यहीं सबके सामने ना पिए तो कहना। सर मौका था, सताए हुए पिसे हुए लोग थे, हालात के मारे जात पात के खाए हुए, पानी मंगवाया गया, गिलास लाया गया, वहाँ उस आदमी तलक चला, कहा जी पढ़ा दे कलमा, पढ़ाया कलमा, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। ये कलमा पढ़ के उस शूदर ने, हिंदू ने, जो पहले था, पानी पिया, आधा गिलास छोड़ा, मजमे से चला, स्टेज पे आया, अभी समसाम ने मुंह को गिलास लगाया नहीं था, मजमे के अंदर 300 से ज्यादा हिंदुओं ने खड़े होकर कलमा बोला था। इकबाल बड़ा उपदेशक है, मन बातों में मोह लेता है, गुफ्तार का गाजी बन तो गया, किरदार का गाजी बन ना सका। यह किरदार है मेरे मुर्शिद के पेट का और मेरे मुर्शिद के होंठों का और लबों का। तो इसलिए उस पेट से जो नज़ाकत और लताफत में तह दर तह, कागज़ों की तरह नरम और मलायम और ख़ूबसूरत, रेशम की तरह, मगर उसके अंदर कभी लुक़्मा हराम नहीं गया। आप और मैं ज़रूर इस पे सोचें, डंडी कहाँ मार रहे हैं, मिलावट कहाँ कर रहे हैं, सूद कहाँ पे है, झूठ कहाँ पे है, कितने लुक़मों के अंदर क्या है, कितना गरीब का माल खाया है, कितनी ज़कात दबाई है, कितना उशर दबाया है, कितना खुम्स दबाया है, क्या क्या दबा के बैठा हूँ, ये मुझे सवाल करना होगा। अब आइए मेरे पैगंबर की नाफ पे भी आ जाएं। बड़ी बहस चलती है कि महबूब नमाज में हाथ नाफ के नीचे बांधते थे, नाफ के ऊपर बांधते थे, या बिल्कुल नाफ दे उत्ते या उस्तु तां कहाँ बांधते थे, या सीने पे, ये बहस भी आएगी। लेकिन पहले देख लीजिए, जनाब अली दामाद मुस्तफ़ा बयान करते हैं,
کہتے ہیں میں نے اپنے مرشد کے پیٹ کو دیکھا، ناف کے اوپر اس کی گنجائش ہے دیکھنے کی، آپ عمومی کبھی اتار لیتے تھے کپڑے، کام بنتا، قمیض اتارنی پڑتی، آپ نے ساتھ میں مسجد بنوائی ہے، ساتھ میں خندقیں کھودی ہیں، میرے مرشد نے سارے کام کریں۔ کہتے ہیں کہ طویل المسربہ، مستدرک حاکم کی 4194 یہ حدیث ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ جو بالوں کا درمیان میں حصہ بنتا تھا نا مسرب، یہ والا حصہ آپ کا کافی لمبا تھا، جسے ہم پٹی یہ کہتے ہیں، یہ لمبی تھی، اور لمبی ہونے کے ساتھ یہ معنی نہیں کہ پھیلا ہوا تھا۔ ابن مسعود کہتے ہیں دقیق المسربہ، یہ بڑی سمارٹ سی لائن تھی، زیادہ چوڑی پھیلی ہوئی نہیں تھی۔ جناب انس نے انتہا کر دی، کہتے ہیں لطیف المسربہ، باریک جھیل نما، دو وادیوں کے درمیان، دو پاٹوں کے درمیان، یوں لگتا تھا کہ جیسے جھیل بہ رہی ہے، اور کنز الاموال میں اسے بیان کیا گیا ہے۔ اور اسی طرح کان من ثغرہ و نہرہ الی سرتہ، ایتھوں لے کے ہسلی تو سینے کی اس ہڈی سے لے کے آپ کے سرہ ناف تلک، بیلی بٹن تلک، مثل الخیط الاسود شعرہ، آپ کے یوں تھا جیسے بالوں کی ایک لکیر ہے اور لائن بنی ہوئی ہے۔ امام ابو یعلا نے اس کو 6795 کے تحت ذکر کیا ہے۔ سینہ تناف کا اوپر والا حصہ یہ میرے مرشد کا امام ابن حبان نے، جناب ابن خزیمہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس سینے کی منظر کشیوں کے بعد صحابہ کا جب ذکر کیا کہ آپ کو نماز پڑھتے کیسے دیکھا، تو ہاتھ کہاں پہ تھے؟ چھوڑے ہوئے تھے، یہاں پہ نارمل روٹین میں جہاں رہتے تھے وہاں رکھے ہوئے تھے، یا کچھ اٹھا کے یہاں پر تھے، یا ادھر رکھ لیے تھے، یا اس حالت میں تھے۔ صحیح البخاری کے اندر انبیاء کا طریقہ بیان ہوا کہ جتنے بھی انبیاء ہیں ان کے ہاتھ باندھنے کا یہ طریقہ ہے، جہاں آپ کا یہ، جتنی فولڈیں گے اتنی زیادہ تکلف کر کے اس کو وہ اٹھانے کا نہیں ہے، یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا تھا۔ صحیح البخاری میں انبیاء، بایاں ہاتھ نیچے، دایاں اوپر، یہ ہے نارمل لوگوں کے لیے، جن کا پیٹ بڑا ان کے لیے میں کچھ نہیں کہہ سکتا، معذرت کے ساتھ ہو جاتا ہے کسی کا بھی بیماری کے ساتھ، یہ فطرتی باتیں ہیں۔ اب اس پہ ہنس لیں ایک الگ بات ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کسی کو اپنی پکڑ میں نہ لے کے، بس میں یہی کہوں گا۔ بڑے بڑے لوگوں کو میں نے دکھ میں دیکھا، بیچاروں کو ہوا کا مسئلہ، گیس کا مسئلہ، انتڑیاں پھول گئیں، چربیاں، حتیٰ کہ ان بیچاروں سے استنجا تلک نہیں ہوتا۔ اللہ معاف کرنا اس حالت سے جس حالت کے اندر انسان اپنے آپ کو نارمل نہ سمجھے۔ بڑی بات نہیں، میں اپنے مرشد کو سنت سمجھ کے، ہم بڑا عرصہ یوں بھی پڑھتے رہے ہیں، دوست بیلی ایسے تھے جیسے وہ پڑھ رہے تھے ساتھ ہوتے تھے، پھر پڑھا اپنے مرشد کو، اور اساتذہ نے جو پڑھایا رکھتے رہے، ہاتھ چلتے رہے ایسے جیسے ہوتا تھا نارمل پوزیشن، کہ بس فطرتاً ہے ان کو جوڑ لینا ہے، پتہ لگے کہ میں عام روٹین میں نہیں ہوں، کسی کے ہاں کھڑا ہوں۔ لیکن جب بات آئی، اور صحیح ترین روایت علامہ زیلئی نے نصب الرایہ میں، اور یہ نصب الرایہ الہدایہ کے اوپر جو شرح ہے اس کی احادیث کی تخریج میں جب لے کر کے آئے ہیں اپنی روایت تحت السرہ کی، تو پرخچے اڑا کے رکھ دی ہیں، سندن متنن، اس کا ذوف، اس کی کمزوری، کیا کیا اس کے اندر عیب ہیں، بیان کر کے آگے لکھتے ہیں وہ احادیث الخزوم۔ اور میرے مد مقابل جو لوگ روایت پیش کرتے ہیں ان کا نقطہ نظر اس کے لیے یہ روایت ہے، اور علی صدر ہی کے لفظ لا کر کے خاموشی کے ساتھ آگے بڑھ گئے۔ اصولیوں نے لکھا، فقہا نے لکھا کہ علامہ زیلئی جس روایت کو بیان کرنے کے بعد آگے بڑھ جائیں وہ روایت ان کے نزدیک صحیح ہوتی ہے۔ سنن نسائی کے اندر میرے مرشد علیہ الصلوۃ والسلام کا بایاں ہاتھ ایسے نیچے، اور یہ والی اوپر والی کف کا اوپر والے حصے کا یہ حصہ، یہ رسغ، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ جوڑ، گٹ جس کو کہتے ہیں، اور سائد یہ کلائی، آپ کا دایاں ہاتھ اس کے اوپر یوں ہوتا تھا، علی صدر ہی آپ کے سینے پہ ہوتا تھا۔ دو طریقے، یہ یا یہ، اگر ملے پیغمبر کا سینہ اچھا لگے اور ہاتھ کی ادائیں ذرا بھا جائیں تو لیجئے گا، زبردستی کا سودا نہیں، کہنا بنتا ہے، باقی جناب کی اپنی مرضی ہے۔ میرے پیغمبر کا اب سینہ بھی سن لیں، ابھی تلک تو سینے کے درمیانی لائن سنی ہے، الم نشرح لک صدرک، قرآن کہتا ہے سونیا سارا جگ ایک پاسے تے تیرے سینے دی وسعتاں ایک پاسے، پورا جگ ڈال نہیں لیا، دشمنوں کو بھی، دوستوں کو بھی، اپنوں کو بھی، بیگانوں کو بھی، کوئی بھی آیا ہے
حتیٰ کہ چچا حمزہ کا قاتل آیا ہے ہندے اسی تو کہلے پہلے دا سر لاؤ. انہیں میرا حضرت حمزہ جو تھے نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا بھی تھے اور ہم عمر بھی تھے. تو جیڑے چاچے ایج میٹ ہون نا انہاں نال یاری وکھری ہوندی ہے, دوستی الگ ہوتی ہے. یہی وجہ تھی کہ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام اس وحشی کو کہتے ہیں دین تو میں تینوں روک نہیں سکتا, کلمہ پڑھ تیری توبہ رب نے قبول کرنی ہے, پر ایک گل ہی میرے سامنے صرف نہ بویں, سجے کھبے اگے پیچھے ہو جائیں, جدوں تینوں وہنا تو میرا چاچا یاد آ جائے. اس پیغمبر کا سینہ علم نشرح لک صدرک عریض الصدر, چوڑا سینہ. ساڑیاں تے ماما اج کل اداں کر کر کے تے سینہ چوڑا کر دیاں نے نا پسلیوں کو, آپ نے دیکھا ہوگا تیل کی مالش ہوتی ہے. میرے حضور کی اماں جی 6 سال کی عمر میں اس دنیا سے جب جاتی ہے تو اس سے پہلے انہیں 4 سال کی عمر میں کہیں بھیج بھی دیا گیا ہے, وہ بادیہ بنی سعد میں, جسے دائی حلیمہ تے بھین شیمہ کہندے ہو. سر جی وہ سینہ جس کا رب نے آسمان سے فرشتوں کو بھیج کے پہلے نمبر پہ سینہ چاک کر کے بائی پاس کیا تھا, میڈیکل سائنس اس سے پہلے بانج تھی. یہاں آ کر کے سینے کا کھلنا, چاک کرنا, کشادہ کرنا, اس قلب اطہر کو نکالنا, آپریٹ کرنا, اس کے اندر سے جو نکالنا تھا نکال دیا, جو ڈسکیں ڈالنی تھی ڈال دی, اس کے اندر جو رحمت, جو کرم, جو وسعت, جو آفاقیت اور جو رب کے دین اور اللہ کے جو ہے اس تعلق کے ساتھ, جیسے ہمارے نیٹ ورک جڑے ہوتے ہیں کھمبے کے ساتھ, اور کھمبا جو ہے آگے ٹاور, پھر آگے سگنلز کے ساتھ, یہ وہی کے سگنل تھے. اور نزل بہ روح الامین علی قلبک, ادھر قلب ہے, ادھر میرے مصطفیٰ کا سینہ ہے, موصول ما بین لبتہ الی سرتہ شعر منقاد کالقضیب, یوں ایک لمبی لائن بناتے جو ہے وہ باریک بالوں کی دھاری سے ملا ہوا. لم یکن فی صدرہ وعلی بطنہ شعر غیرہ, میرے محبوب کے پورے پیٹ پہ اور سینے پہ اس کے علاوہ بال نہیں تھے. یہ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے کہ ہم بال بھی ویسے کریں. سچی بات ہے, اگر اجازت کا کوئی پہلو ملتا نا, ہم سائڈوں سے کرواتے شیو اور وہاں ویسی لائن بنواتے, جیسے ہمارے آج کل نوجوان لائنیں بنا کے اوپر سر کے دائیں بائیں, جدو بچھو بن سکتا ہے, کچھو کما بن سکتا ہے جی, اور بڑے بڑے پنجے شنجے بن سکتے ہیں. تو ہمارے سینے بھی بنیانے اتار کے سینے چوڑے کر کے کوئی پوچھتا کی کرن رہے ہو, وال کدھر گئے جے, ایداں کیوں بنایا جے, لائن اور خط کیوں کیا ہوا ہے. یہ خط میرے محبوب کا تھا, لیکن یہ اللہ نے طبعاً اور فطرتاً جس بندے کو جیسے اچھا سمجھا ہے بنایا ہے. لیکن ابو نعیم نے دلائل النبوہ کے اندر اسے ذکر کیا. ہند بن ابی حالہ کا ذکر ابھی آپ سن چکے ہیں, آپ کا پیٹ اور صدر سینہ برابر, ترمذی شمائل کے اندر, کأنہ المرایا فی شدتها واستوائها, میں نے محبوب کے سینے کو دیکھا یوں صاف اور شفاف تھا جیسے شیشہ, بلکہ شیشہ بھی مناسب نہیں, آئینہ. ایک تو سادہ شیشہ نا جس کے ہم آر پار دیکھ رہے ہیں, ایک آئینہ. ایسے لگتا تھا کہ اپنے بندے کو اپنا عکس اس میں نظر آنے لگ جاتا تھا. علی بیاض القمر لیلۃ البدر, 14ویں کی رات کو جیسے چاند چمک رہا ہوتا ہے, میرے محبوب کے سینے میں ایک ایسا وہ گلو تھا. رحب الصدر, آپ کشادہ سینے والے بھی تھے اوپر سے, اور اندروں بھی سینہ. علم نشرح لک صدرک, اگر یہ سینہ ہے تو اس میں سے کینہ نکالیے. میرے نبی کے سینے میں کینہ نہیں تھا, بغض نہیں تھا, حسد نہیں تھا. بنتے ہو وفادار, وفا کر کے دکھاؤ, کہنے کی وفا اور ہے, کرنے کی وفا اور. کمر کا بیان کرتا ہوں اور باقی انشاءاللہ اگلی ملاقات میں. پتہ نہیں آپ کو کیسا لگ رہا ہے, میں تو یقین کریں جب لکھ رہا تھا تو مزے سے, جب پڑھ رہا تھا تو مزے سے, جب راستے میں سوچ رہا تھا, اور جس دن سے اشتہار دے رکھا ہے یوں لگ رہا ہے کہ پل پل محبوب میری نظروں کے سامنے ہیں, کہیں بیٹھے ہیں کہیں کھڑے. یار نصیبے تھے ان کے جنہوں نے لائیو دیکھا ہے. اللہ بد عملیاں بہت ہیں, لیکن بس خاتمہ بالایمان کر کے ٹوٹے پھوٹے جداں دے بھی ایمان نے اللہ محبوب کا ساتھ دے دینا, نہ تیری زیارتوں سے محروم رہے نہ تیرے محبوب کی زیارتوں سے محروم. جمعے کے دن کثرت سے درود پڑھنے والے ہمارے استاد جی کہا کرتے تھے, جنہیں جمعے والے دن درود. ایک اور استاد جی ملے کہتے جی جمعے دا تعلق ہی نہیں ہے, پیار کا کسی دن سے تعلق نہیں ہوتا, یہ تو پل پل اور گھڑیوں کا معاملہ ہوتا ہے. جب فارغ بیٹھو درود پڑھو. آئے تھے صحابی, محبوب دعا آدھی 3 سے کرتے کرتے
کہا اگر تو سارا ہی درود پڑھ دینا تو جس پہ درود پڑھ رہا ہے، جس نے وہ درود پہنچانا ہے، جس نے رحمتیں اتارنی ہیں، سلامتیاں دینی ہیں، جس نے مجھے برکتیں دینی ہیں، وہ تیرے گھر بھی اور تیری سوچ کو بھی برکت سے تیری منہ پہ زبان پہ ابھی آئے گا نہیں۔ پت 1:30-2 بجے گھر آوے تے اماں نوں چہرہ ویکھ کے پتہ نہیں لگ جاندہ، پہلے پانی دو، شکنجوی دو، کولڈ ڈرنک دو، بھوک لگی ہے، پیاس لگی ہے، جلدی جلدی دسترخوان۔ تیرے رب کو پتہ نہیں اس نے بنایا ہوا ہے میرے بندے کی حالت کیا ہے، درود کیوں پڑھ رہا ہے، مسئلہ کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ ذرا کبھی کوشش کیجئے گا، آپ کا رب آپ کو ملاقات کروائے گا۔ میں دعوے نہیں کرتا، کیونکہ ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ جس نے خواب دیکھ لیا، بیان کر دیا، لوگ اسے سر سے لے کے پاؤں تلک چومنا شروع کر دیتے ہیں، محبوب بھول جاتے ہیں، اور پھر وہ ایک نئی لائن لے لیتا ہے۔ اگر یہ حقیقت دنیا کے معاشرے کی یہ نہ ہوتی تو شاید میں ان خوابوں کا بھی تذکرہ کرتا جو رب نے اپنے محبوب کے شہر میں بھی، مابعد قرب و جوار میں بھی، مدینہ یونیورسٹی کی ان فضاؤں میں بھی، اور وہ روضۃ من ریاض الجنہ کے لمحات کہ جب پڑھتے پڑھتے محبوب پہ درود آنکھ لگ جاتی تھی، اور رب جو اس میں مناظر دکھاتے تھے وہ جنتوں کے منظر اللہ آپ سب کو دکھائے، ایک ایک فرد، عورت اور مرد، بچے، جوان، بوڑھے، یہ محبتیں اللہ قبول کرے۔ خیر، اللہ، یہ محرش القابی کہتے ہیں میرے محبوب کی کمر، ریڑھ کی ہڈی جو تھی نا، اور اس کے مہر دلائل النبوہ کے اندر ہیں طویل و مسربت الظہر، آپ کی پیٹھ کے پیچھے جو مہرے ہیں یہ چھوٹے اور نہیں تھے، گول گول لمبائی میں تھے، محسوس ہوتے تھے۔ اور کہتے ہیں کہ میں نے عمرہ کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی عمرہ کیا، کہاں سے کیا یہ بھی بتایا، کہتے ہیں میں نے جیرانہ سے عمرہ کیا۔ جیرانہ کس طرف ہے؟ جو عمرے کر کے انہیں پتہ ہے، طائف جو جاتے ہیں واپس لوٹتے ہیں تو جیرانہ سے۔ میں نے محبوب نے عمرہ کرا اور ٹائم رات کا تھا، لیلاً، رات کا ٹائم تھا، فَنَظَرْتُ إِلَىٰ ظَهْرِهِ كَأَنَّهُ سَبِيكَةُ فِضَّةٍ، ایویں لگدا سی کہ کسے سونار نے جویں چاندی دے اوپر ڈیزائن تے نقش نہیں بنائے ہوندے، وہ انداز اور وہ کلر اور وہ حسن اور وہ جمال۔ محبوب کی کمر ننگی، تو پتہ چلا کہ اگر احرام کی چادر اوپر والی لی ہو اکثر کمر ننگی ہو جاتی ہے، کپڑا اکٹھا ہو جاتا ہے، پیٹ سے کپڑا اٹھ جاتا ہے۔ امام احمد نے اور اسی طرح ترتیب فتح الربانی کے اندر یہ روایت موجود ہے، چاندی کی ٹکسال میں ڈھالی ہوئی یہ کمر، اگر کمر خوبصورت ہے تو اس پہ اٹھایا ہوا بار نبوت اور تعلیمات اور دو کندھوں کے درمیان، کمر کے درمیان جو مہر نبوت ہے، تیرے میرے عمل میں وہ ختم نبوت اور وہ مہر بھی تو نظر آئے تو کیا حرج کی بات ہے۔ کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابیض الکشحین، میرے نبوی کے دونوں پہلو جو تھے نا یہ بھی بڑے کمال کے تھے، لٹکے ہوئے نہیں تھے، بڑے سماٹ تھے، سفید تھے، خوبصورت تھے۔ شاف محشر کے پہلو میں اگر کھڑے ہو کے کوثر کا پانی پینا ہے تو آج بھی اس پہلو کو اپنا لیا جائے۔ مہر نبوت کا یہی ذکر کر دوں، میرے محبوب کے دونوں کندھوں کے درمیان کبوتر کے انڈے کے سائز کے برابر ایک غدود اللہ تعالیٰ نے اس کو آٹومیٹکلی، وہ تھوڑی سی پھولی ہوئی تھی اور بالوں کا سیب نما گچھا تھا، صحیح مسلم کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ اور محبوب نے جو اپنی مہر نبوت انگوٹھی کی بنائی تھی وہ اس کا نگ اندر کی طرف ہوتا تھا، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اسے پہنا ہوا ہوتا تھا دائیں یا بائیں میں، اور پیڈ کے اوپر یہ آپ اپنے پاس رکھتے تھے، یوں لگا کر کے یوں مہر لگا دی جاتی تھی، وہ انگوٹھی بھی تھی، وہ مہر بھی تھی۔ اور یہ مہر نبوت کے جتنے آپ کو سیرت کے احادیث کے بیان اور آپ کا اسوہ حسنہ ملتا ہے، میرے بھائیوں ان کو اپنی زندگی میں شامل کرنا، اللہ تعالیٰ آپ کو بھی محبوب کی زیارت کروائے، اور پھر عملی طور پہ جو صورت اتنی پیاری ہے اللہ ان کی سیرت کو لینے کی توفیق دے۔ وما توفیقی الا باللہ، نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ احباب گرامی، اللہ کی توفیق کے ساتھ انشاءاللہ العزیز ہماری اگلی ملاقات محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کی زیارت میں گزرے گی، اور آپ کے ایک ایک انگ کو دیکھنے کی تڑپ اور تمنا کے ساتھ۔ اچھا تو مجھے یہ لگتا ہے کہ آپ پڑھ کے آیا کریں، آپ کے گھر میں سیرت کی کتاب، شمائل کی کتاب ہو، اور آپ بھی مطالعہ کریں، حوالے موجود ہوں، سامنے آنکھوں سے دیکھیں، پھر لوگوں کو بلا کے کہیں یار ادھر آتے نو حضور نال ملاواں،
یار ذرا 2 منٹ بیٹھ حضور کو ذرا پڑھیں کہ آپ تھے کیسے. ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں ہوتا. موبائل 'ਚ تصویراں رکھ کے لوگوں کو کہی دے میرا یار ویکھی ادھر ویکھ آگے نا. اگر اس سینے میں واقعی محبوب کی محبت ہونا پھر کچھ اور اچھا لگتا ہی نہیں ہے, کچھ اور اچھا لگتا ہی نہیں ہے. پہلی صدی کے آخری عشرے, اس دوسری صدی کے یہ تیسرے عشرے لگے ہوئے ہیں. یقین کیجیے ہر دن ہر رات محبوب کے تذکروں میں گزرتی ہے. جب لوگ گہری نیند سو رہے ہوتے ہیں تب ہم یہ سفروں میں ہوتے ہیں. لگی والیاں نو نیندر نہیں آؤندی تو تیری کی میں اکھ لگ گئی. اللہ کرے آپ کو بھی لگے اور من کی لگے, اور پھر یہ آپ کی اندر کے جوت کو جگائے اور ایمان کو جو ہے وہ مزین کرے. ایک اعلان ہے کہ آج رات بعد نماز عشاء جامع مسجد رحمانیہ یوسف آباد کے اندر سیرت شافع محشر کانفرنس ہو رہی ہے. سیرت شافع عنوان دیکھیے ماشاءاللہ, اور بیان ہوگا اس میں خطیب اسلام سفیر اسلام قاری عطا الرحمن راشد شیخوپوری صاحب کا, اور اسی طرح خطیب نبیل قاری محمد عبداللہ عتیق عبداللہ اسماعیل عتیق صاحب تو نہیں, ٹھیک ہے, عبداللہ عتیق صاحب ان کا ہوگا. احباب شرکت کریں گے. ایک آدھا سوال ہے کہ کورٹ میرج کرنا کیسا ہے؟ جوانوں کو بڑا اچھا لگتا ہے, مزے کا ہے. وہ کام جو ضد سے کیا جائے اور سب کی مخالفت لے کے کیا جائے, اور اچھا تو بڑا لگتا ہے. یہ کوڈی کوڈی کر کے ہاتھ لگا کے کوئی پکڑے پکڑا نہ جائے لوٹ آنا. لیکن جب زندگی دھکا دیتی ہے نا, یہی جگہ تھی, یہی مصلی, یہاں بیٹھا ہوں. نکاح کے اوپر بات ہوئی ہے, آپ لوگ اپنے اپنے انداز میں مصروف ہوئے چلے گئے. پوری گفتگو میں اس نوجوان کو روتے دیکھ رہا تھا. جمعے کے بعد سوال و جواب کی نشست میں جب لوگ اٹھ گئے تو مجھے کہتا ہے ذرا سائڈ پہ ہو کے بات سننا. میں نے کہا جی. کہنے لگا جی ادا ہے, میں تجدید نکاح کرانا چاہنا تے تانوں ویکھیا ایتھے نکاح پڑھا دیندے ہو, میں اگر بیگم نو لے آواں اوتے آ جائے تھلے تے. میں کہا بیگم تے نکاح تے تجدید کی چکر ہے؟ کہندا جی اصل 'چ میری نا اج چوتھی بیٹی پیدا ہوئی ہے. میں نے کہا مبارک ہو, کوئی بات نہیں, لوگوں کی 6 بھی ہیں 10 بھی ہیں, پھر کیا ہوا؟ کہندا جی نہیں اصل 'چ اسی کورٹ میرج کیتا سی ماں پیو نال ضد لے کے. تو میں کیا ہون کی ہے؟ کہندا جی اللہ دی قسم میں دن رات رونا تے رو نہیں سکدا. میں کہنا اللہ اے میریاں دھیاں اپنی ماں تے نہ جان, میریاں دھیاں اپنی ماں تے نہ جان, تے جے کوئی پتر دویں تے وہ میرے تے نہ جاوے. ہویا کی ہے؟ کہتے میں نے بڑے لوگوں کی پگڑیاں قدموں میں ڈلوا دی تھیں, لیکن میں نے چیلنج کر کے کورٹ میرج کر کے فخریہ اعلانیہ سر اٹھاتا تھا. آج میری کمر ٹوٹی ہوئی ہے, میرا سر, میری گردن کے سریے نکلے ہوئے ہیں. میں ڈر رہا ہوں کہ یہ کہیں غلط زندگی موت نہ آ جائے. آپ ایسے کریں میرے نکاح دوبارہ پڑھا کے دے سکتے ہیں؟ میں نے کہا اس وقت کے؟ کہتا جی وکیل مولوی سارے کہتے تھے ہو جاتا ہے. میں نے کہا حضور نے جب کہا تھا جس نکاح میں ولی نہیں ہے باطل ہے, باطل ہے, باطل ہے, جھوٹا ہے, فراڈ ہے, دھوکہ ہے. باپ کو, چچے کو, تائے کو, دادا کو, ماموں کو, سارے رشتہ داروں کو پیچھے کر کے یہ آج جس یار کی یاری لگ رہی ہے نا, یار نہ مارے مارے یار دی یاری ہو, جب یہ دکھ دے گا نا پھر پتہ چلے گا کہ محبت کے کتنے پرخچے ہوتے ہیں اور کیسے اندر سے جسم ٹوٹتا ہے. دیکھنے میں چلتا پھرتا انسان ہوگا. میرا ذرا جواب سنیے, حالانکہ میں بڑا پولائٹ ہوں, بڑا نرم ہوں. میں نے کہا یار کوئی بات نہیں, ٹینشن نہ لے, جو ہونا تھا ہو گیا, ایزی لے اپنے آپ کو. ایسے کر 4 بیٹیوں کو پڑھا, جس کالج سے یا جس ادارے سے یا جس یونٹ سے کسی کی بیٹی پہ ڈورے ڈال کے تو نے اپنے ساتھ اس کو کورٹ میں لے, ایسے ہی بیٹیاں سامنے آ جائیں اور کہیں ابا جی نکاح کروا دو, یا ولی بن کے نکاح کروا دینا, یا ان کو کہنا کورٹ میرج میں چلے جاؤ. جب ان 4 کی شادیاں ہو جائیں تو آ جانا, میں آپ دونوں کا نکاح کی تجدید کروا دوں گا, میں پڑھا دوں گا. میں نے اس مرد کو دوبارہ یا نہیں دیکھا. مرد ہو, جوان ہو, تو بس جواب اتنا ہے, رسول اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو کون توجہ دیتا ہے جو آپ کی زبان سے نکلی اور آپ نے فرمایا کہ جس نکاح میں ولی نہیں ہے وہ نکاح نہیں ہے. نکاح کا سنت طریقہ 2 عادل گواہ ہوں, عدل کرنے والے, جو رب کے ساتھ, توحید کے ساتھ, پیغمبر کی سنت کے ساتھ عدل کریں. 2 عادل گواہ ہوں, ایجاب اور قبول ہو, لڑکی والے یا لڑکے والے جو بھی ایجاب, مثلا باپ کہے کہ میں اپنی بیٹی اتنے حق مار میں تجھ کو دے رہا ہوں, قبول ہے. یہاں مولوی کا ہونا ضروری نہیں ہے, معذرت کے ساتھ ہونا ضروری نہیں.
اہل النکاح فی المساجد، آپ مسجد میں آئے ہیں، 2 نماز پڑھنے والے عادل گواہ بیٹھ گئے ہیں، بیٹی اوپر ہے بیٹا نیچے ہے یا کہیں بھی، کہ میں اس بیٹے کو اپنی بیٹی دے رہا ہوں، آپ کو بیٹا قبول ہے، اسی کو کہتے ہیں ایجاب۔ ایک پارٹی ایجاب کروائے گی، دوسرا اس کا قبول کر کے جواب دے گا۔ یا لڑکے کا باپ کہتا ہے کہ میرا بیٹا ہے، میں آپ کی بیٹی مانگتا ہوں، کیا آپ کی بیٹی کو قبول ہے؟ اور بیٹی بیٹھی ہے پردے میں جیسے بھی ہے، وہ آگے سے کہہ دیتی ہے قبول ہے، تو یہ نکاح ہو جائے گا۔ موقع پہ اگر حق مہر نہیں دے سکے، نہیں باندھ سکے، بعد میں اس کو کر لینا، لیکن دینا ضروری ہے، مہر مثل ہو جائے گا۔ خطبہ سنت ہے، ضروری نہیں، بس ایجاب اور قبول 2 عادل گواہ، یہ ہے سنت طریقہ۔ مہندی اور منگنی، مہندی بھی میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، انڈیا والی مہندی نہیں۔ جڑے ماشاءاللہ ساڑھے عبداللہ بیگانی شادی میں دیوانہ ہو کے گلیوں میں ناچ رہا ہوتا ہے، اور اوپر ماشاءاللہ امت اللہ جو ہے وہ دیکھ رہی ہوتی ہے، اور سارا کچھ ہو رہا ہوتا ہے۔ مہندی جائز ہے، مہندی کا فنکشن کیا کریں۔ جو پہلی رات ہے نا، جس دن اگلے دن بارات لے کے جانی ہے، جن نے رشتہ دار بابے نے نا چٹیاں داڑیاں والاں لے تے جنیاں بیبے نے، انہاں سارے نو بہا کے تے مہندی لاؤ۔ کل نو جدو برات ٹرے تے ماشاءاللہ رتی پیلی نیلی، کیا بات ہے، بلے بلے۔ یہ ہے اصل مہندی، میرے مرشد لگاتے تھے، لگائیں۔ لیکن جو عورت کی مہندی ہے سر سے لے کر کے پاؤں تلک، وہ اس کے شوہر کے لیے، باقی نہ ویکھ ویکھ کے کہن کے ڈیزائن بڑا پیارا تے زبردست ہے تے فلانے تے اتھوں، یہ آپ کی مجبوریاں ہوں گی، پارلروں کی ضرورتیں ہوں گی۔ تیرے مرشد کی بیٹیوں کا یہ معاملہ نہیں تھا۔ مہندی سیدہ فاطمہ کو بھی لگی تھی، لیکن آج تک کہ اس کا ڈیزائن بیان نہیں کر سکا، کیونکہ شوہر بھی غیرت مند تھا، باپ بھی غیرت مند تھا۔ منگنی، منگنی خطبہ جائز ہے، لیکن ایداں دی منگنی نہ ہوئے کہ منگنی کر کے جاؤ شمالی علاقیاں چ ایک دوسرے نو چیک چک کراؤ اگے ٹرنا ہے کہ نہیں ٹرنا، اور پھر کیڑے نکالنے شروع کر دیں، اور منگنی کے بعد فون نمبر دے دیں، پھر پوری پوری رات کے جتنی دکھ سکھ کی باتیں پہلے ہو جائیں، اور شادی والے دن کہن ہون کی کریے، گلاں تے ساریاں ہوئیاں نے۔ اب آپ چیک کریں کہ جو کی تھیں وہ صحیح ہیں کہ نہیں، پھر کیڑے نکالیں، اور ماشاءاللہ شادی کی رات ہی تڑاک 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 اور طلاق طلاق طلاق۔ تو اس سے کہیں بہتر ہے کہ آپ نکاح کریں اور شادی کریں، زندگی کی شروعات کریں، بھول چوک کمل کمل چھان دیاں، زندگی دے 2-4 سال ادھاں لگاؤ، آہستہ آہستہ انشاءاللہ پیار بھی ہو جائے گا، محبتیں بھی ہو جائیں گی، قربتیں بھی بڑھ جائیں گی، اللہ اولاد کا میوہ بھی دے دے گا، اور گھر کے اندر رہنا بھی آسان ہو جائے گا۔ نکاح کے وقت چھوہارے تقسیم کرنا، مدینے چ بچارے ہوندے ہی چھوہارے سی، کھجوریں تو خاص ٹائم میں آتی ہے نا رطب، باقی تو جو خشک کر کے کھجوریں رکھی جاتی ہیں ان کو چھوہارے، تو ان کا میٹھا وہی تھا، کچھ بھی سویٹ دیا جا سکتا ہے۔ تو باقی ہمارے ایک استاذ کہا کرتے تھے کہ لاڑے نو تو اس ویلے چھوہاریاں دی لوڑ نہیں ہوندی، اج جن بیچارے باقیاں نو ایدا ویاہ ویکھ کے اپنا ویاہ یاد آن ڈیا ہوندا، انہاں لئی چھوہارا کیپسول ہوندا ہے۔ یہ میں کسی وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ ہم نے اس کے اوپر طوفان بدتمیزی کھڑا کیا ہوا ہے، اور پتہ نہیں کیا کیا بنا رکھا ہے، اور اس کو کہاں کہاں تک لے گئے ہیں۔ انہوں بھی ذرا سادہ کر لو، سادگی میں لے آئیں۔ اب تو ماشاءاللہ وہ بد ہی، وہ جی آئے نے خالی ہاتھ آ گئے نے، کم از کم میرے انہیں رشتہ دار سی 10 من بد تے ہوندی، مینوں پتہ لگدا میں اپنے۔ ایسے نہیں ہے، بڑا سادہ سا ماحول ہے۔ ہمارے بھی یہاں نکاح ہوتے ہیں مسجدوں میں، آپ یقین کریں، لوگ کہیں مولانا صاحب نکاح پڑھا دیا جی ویلکم آیا جے، تھلے منڈا ہوتے خواتین 10 پہلے دو گے تو مٹھائی دا بندوبست اساں کر دیں گے، تو جے یہ کرو گے تو ویلکم، اینے چ نکاح ہے۔ نہیں جی ساڈے گھر آ کے یا شادی حال معذرت جی سر آ جاؤ جی بڑا سپیشل کام ہے، نہیں استاد جی روپیہ 6 لاکھ لگنا، پھر اتنا مہنگا؟ میں کیا منڈا بھی تو مہنگا ہی ہے، پھر حال والوں کو بھی تو آپ دے رہے ہیں۔ سنت ہے، رہنے دیں، ایجاب و قبول کروائیں، 2 گواہ لگوائیں، بڑا سادہ سا نکاح کریں اور جاتے بنیں۔ مسجد نبوی میں اور مسجد الحرام میں ویسے میں دیکھتا تھا، بڑا مزہ آتا تھا، تھوڑے تھوڑے فاصلے پہ وہ بیٹھے ہیں، نکاح رجسٹرڈ ہو رہے ہیں، سارا کچھ ہو رہا ہے، دودھ پلائی، دودھ شدھ منڈے نو پیا لیا کرو، رج کے پیوے، دودھ پین چ کوئی حرج نہیں ہے، لیکن جداں دا وہ کم وظیفہ سالیاں دا ہی ہے، سالہ نہیں پیا سکتا، سادے گلاس نہیں پی ہوندا، وہ دے وچ مختلف چیزاں پا کے وہ دا بی پی ہائی کراؤنا وہ ضروری ہوندا، تو یہ اللے تللے چھوڑ دیں۔ لڑکی والوں کا ناشتہ لے کر کے جانا یہ بہت ضروری ہے، وہ اگلے بھوکھیاں دے گھر گئی ہے، وہ بھی کہہ کے جاندے ناشتہ لے کے آیا جے، جی میں انہوں نے کدی کھادا نہیں، پھر انہوں نے دوپہر نو ولیمے تے آنا ہے، پھر تسی کیا جے انہوں نے کدی زندگی چ کھانا ویکھیا ہی نہیں، بس یہیں سے آغاز ہوگا، اور پھر اللہ تعالی ایسا کچھ نہیں تھا۔ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی
کفالت میں پلتے تھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدہ فاطمہ. اگر کوئی وہاں ناشتے کا حوالہ دے رہا ہے تو میں کہتا ہوں بھائی ٹھیک ہے, اگر آپ کی کفالت میں گھر جوائی رکھے آجے تو ساری زندگی کھواؤ, ناشتے دی کیڑی گل ہے. اور اگر آپ نے بیٹی دی ہے, روانہ کی ہے, نان نفقے کی اس نے ذمہ داری لی ہے تو قبول ہے, کہا ہے نا. اگر اس نے قبول ہے کے بعد پہلا ناشتہ ہی نہیں دین دے, آگے کی ہوئے گا؟ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.